بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انجام کے اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں فیصلے کے دن جن کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے، اور دوسرے وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے۔ جن کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے ان کو اصحاب المیمنہ کہتے ہیں، جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے ان کو اصحاب المشأمہ کہتے ہیں۔ دوسرے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ کامیاب ہونے والا جو گروہ ہے وہ ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے، اور ناکام ہونے والا وہ ہے جس کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے۔ پھر جن کے سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہیں اصحاب یمین کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کو مقربین کہتے ہیں۔ ان تینوں کا تذکرہ سورۃ الواقعہ میں ان الفاظ میں آیا ہے، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ایک عام پسندیدہ بندہ اور ایک خاص پسندیدہ بندہ۔ عام پسندیدہ بندے کو آپ اصحاب المیمنہ کہہ لیجیے، خاص پسندیدہ بندے کو آپ مقربین کہہ لیجیے۔ یہ جو تعلیم مشائخ اسلام کے ذریعے سے، اہل اللہ کے ذریعے سے، علماء ربانی کے ذریعے سے، اصحاب قلوب اہل دل بزرگوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے، وہ دراصل مقربیت کی نعمت سے سرفراز کی جانے والی تعلیم ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقرب نزدیکی حاصل ہونے کے واسطے اس کے جو پہلے کے مدارج ہیں ان کا طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک کہ آدمی ایمانیات اور لازمی اور ضروری فرائض اسلام کا حامل نہ ہو اس وقت تک وہ عام پسندیدہ بندہ بھی نہیں بنتا۔ اگر کسی میں ایمان نہ ہو، کسی میں ضروری اعمال نہ ہو، یا کسی میں ضروری اخلاق نہ ہو، دین تو ان تین چیزوں کا نام ہے نا، دین تین چیزوں کا نام ہے، ایمان، اسلام، احسان، ان تین چیزوں کا نام ہے۔ اسے یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ اجنبی آدمی کی صورت میں جبرائیل امین آئے، ایمان کیا ہے پوچھا، اسلام کیا ہے پوچھا، احسان کیا ہے پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھا، علامات قیامت کے بارے میں پوچھا۔ قیامت کے بارے میں تو حضور نے جواب نہیں دیا، علامات کو بدلا دیں، اور پھر جب وہ چلے گئے تو فرمایا جبرائیل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے۔ دین تین چیزوں کا نام سمجھ میں آیا نا، ایمان، اسلام، احسان۔ دین کے مجموعے کا نام دین ہے۔ پانی ہو، پتی ہو اور اس کے آگ میں پکایا جائے تو چائے ہے نا۔ خالی پانی چائے نہیں گئے، خالی پتی چائے نہیں، پتی پانی میں ڈال دی پی لو، چائے نہیں۔ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ مغرب تین رکعتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک رکعت پڑھ لے کے کیا بولے، مغرب نہیں۔ دو رکعت پڑھ لیے بولے مغرب ہے، کیا کہیں گے آپ، مغرب نہیں۔ مغرب تو تین رکعتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایسے ہی دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایمان ہونا، اسلام ہونا، احسان ہونا۔
اعتقادات درست ہونا ایمان کا مطلب ہے، اعمال درست ہونا اسلام کا مطلب ہے، اخلاق درست ہونا احسان کا مطلب۔ یاد رہے گا، بھولیں گے کہ ایک ایک چیز پکڑ لینے دوسری چیزیں چھوڑ دیں، ہم دین کو آئی۔ اب یہ پورا دین زندگی میں لانے کے واسطے پروردگار عالم نے بڑا کرم کر رکھا ہے کہ ہمارے واسطے تربیت کے اتنے انتظامات کیے، اتنے انتظامات فرمائے کہ ایک انتظام بھی آدمی کو صحیح رکھنے کے واسطے کافی۔ جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو ہر آدمی کے ساتھ وہ فرشتے مقرر ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کا کام ہے نگرانی، اچھا کام اس کا بھی ریکارڈ اور برا کام اس کا بھی۔ آدمی کو صحیح ہونے کا کافی ہے نا، اگر یقین صحیح ہو جائے، اعتقاد صحیح ہو جائے تو جو کچھ آدمی کر رہا ہے کرنے کے واسطے تو آدمی کو اتنی بات کافی ہے۔ یہ طلب کل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ تو کرم کیا پروردگار نے کہ نیکیاں لکھنے والے کو امیر بنائے گا، برائیاں لکھنے والا مامور ہے، اس کو جب لکھنے کا نمبر آتا تو اجازت لیتا امیر صاحب۔ امیر صاحب کیا کہتے ہیں، ہوا کرتا ہوں ذرا خیر سے، نہیں کرتا ہے کہتے ہیں اچھا بھائی تو ہم نے ڈیوٹی کر لو۔ اگر ہمارے پیچھے دو پولیس والے لگا دیے جائیں کہ 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرو تو کوئی غلط کام کریں گے؟ جی نہیں کریں گے نا۔ اللہ میں کی لگائی ہوئی پولیس پاورفل ہے، پاور لو ہے جی۔ اگر اتحاد صحیح ہو گیا آدمی کا، مستقل فرشتے میرے ساتھ میں اور مسلسل میرے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو کچھ کرے گا ٹھیک کرے گا، غلط نہیں کرے گا۔ دنیا میں حکومت کسی آدمی کے پیچھے دو جاسوس لگاتے، دو پولیس والے لگاتے، دو نگرانی کرنے والے لگاتے تو آدمی صحیح ہو جاتا، جبکہ یہ بات معلوم ہے چھوٹے سے چھوٹے عہدیدار سے لے کر اور اونچے سے اونچے عہدیدار تک وہ اپنے فیور میں کیا جا سکتا ہے نا۔ بتایا اگر ایسے کسے بتا دیے تو غلط کرنے کے باوجود بھی انہیں نہیں کرا بلکہ رپورٹ لکھ سکتا نہیں لکھ سکتا، پولیس والا جاسوس کو بھی فیور میں لے سکتے ہیں، پولیس کو بھی لے سکتے ہیں جی۔ ورنہ یہ کیا بات ہے، سرحدوں سے ادھر سے ادھر سے آ جاتے ہیں بلکہ بہت کمپیوٹر ہے، کیسا آتے تم جال بنا کے رکھے، کاراں کھینچ کے رکھے، ہر آدمی کے پیچھے 3 فوجیاں رکھے اور جناب توپاں اور بندوقاں تانے ہوئے رکھے، اور ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایسا تاکتا ہوا کھڑا رہتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھنا کہ یہ جاندار انسان نہیں بلکہ بے جان مجسمہ ہے، اتنی حرکت کے بغیر۔ ہمارا بیرونی ممالک کا دورہ ہوا تھا تو بعض مقامات پر ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی آفسوں کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ہتھیار لے کے، ایسا بے حس و حرکت کھڑا ہے کہ مجسمہ ہے کہ آدمی تمیز کرنا مشکل، اتنا سب کچھ لگا کے رکھے پھر آ جا رہے ہیں۔ کیسا آ رہے ہیں، نوٹا دکھاتے آ جاتے، پیسے دکھاتے آ جاتے۔ تو دنیا کی جو پولیس ہے وہ تو کسی سے کچھ لے دے کے آپ کی حرکات کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن کیا خیال ہے میرا، آپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، وہ جو فرشتے ہیں ہم غلط کریں گے تو وہ صحیح لکھیں گے، یا ہم صحیح کر رہے ہیں تو وہ غلط لکھیں گے۔ تم ہر نماز میں سلام کرتے وقت ان کو برابر سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں دائیں طرف سلام پھیرو تو کس کی نیت بھی شامل کرنا، دائیں فرشتے، بائیں طرف سلام پھیرو تو کس کی نیت بھی شامل کرنا اس میں، بائیں فرشتے۔ ارے بھائی روزانہ 5 دفعہ سلام کرتا، چلو انہیں غلط کرا صحیح کرا بلکہ لکھ سکتے ہو۔ خالی ایک چیز عقائد اسلامیہ میں سے اگر آدمی کے دل دماغ میں بیٹھ جائے تو اس کے 24 گھنٹے کی اعمال کے درست کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ہمیشہ زمین پہ رہتے ہے نا، جہاں بھی جو بھی کر رہے ہیں، زمین خود مستقل ہے،
ریکارڈر ہے. آپ کی ہر حرکت کو، میری ہر حرکت کو زمین ریکارڈ کر رہی ہے. اور اس کا ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ جب اسے بولنے کا حکم ملے گا تو بولنا شروع کر دیں گے. قرآن پاک میں حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس دن زمین خبریں بیان کرنا شروع کر. خالی اتنا ہی سمجھ میں آیا. ہم ایک ملک کو گئے تھے، باہر گئے، پوچھے کیا حالات ہیں، یہاں کے سیاسی حالات کیسے ہیں، یہاں کے ملکی حالات کیسے ہیں. کیا بول رہے صاحب؟ یہ موضوع پہ زبان نہ کو کھولو. یہاں دیوار کو بھی کام ہے، یہاں دیوار کو بھی کام ہے، یہاں زبان مت کھولو اس معاملے میں، اس موضوع کو. گاڑی چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور ہے جی، اس سے پوچھ رہے ہیں، بولے کچھ اعتبار نہیں ہے نا، ٹیکسی ڈرائیور ہے کہ حکومت میں جاسوس ہے. نہیں بول اتنا سہمے ہوں. اور یہاں پروردگار عالم پوری زمین کو ریکارڈر بنا دیا. آپ ہمیشہ وہی کرتے جو بھی کرتے. آپ بولیں گے صاحب کبھی کبھی فضا میں بھی چلے جاتے ہو، کبھی کبھی فضا میں چلے جاتے، ہواؤں میں ہو جاتے، سمندر میں چلے جاتے جی، مگر جاتے یہی جسم کے ساتھ یا جسم چھوڑ کے نہیں جاتے؟ جسم کے ساتھ جاتے ہیں کہ جسم چھوڑ کے؟ جسم کے ساتھ جاتے. جسم خود ریکارڈر ہے نا. ہاتھ بولیں گا، پاؤں بولیں گا، جلد بولیں گی، کھال بولیں گی. قرآن شریف میں ہے نا، جو بھی کر رہے ہیں بولیں گے. میرا ہاتھ بول گیا، ہم بول رہے ہیں. ان بولیں گے اللہ کی بولیں گے، ہم ہماری نہیں بولیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ضدی آدمی اللہ سے کہے گا کہ میں کسی دوسرے کی شہادت قبول نہیں کروں. اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے. منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. جب ہاتھ پاؤں بولیں گے تو مارے چلا کے غصے میں آ کے یہ بولے گا تمہارے کو بچانے تو میں یہ کر رہا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے. سارے انتظامات اللہ جل شانہ نے انسان کی صحیح رکھنے کے واسطے کیسے رکھ رکھے ہیں. اور یہ تینوں باتیں قرآن شریف میں ہے نا. یہ جو باتیں سنائی گئی ہیں قرآن شریف کی باتیں ہیں نا. زمین پہ گواہی دینا قرآن میں ہے، فرشتوں کا ساتھ میں ہونا قرآن میں ہے، جسم کا بولنا قرآن میں ہے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ 24 گھنٹے ہم لوگ سارے کام کرتے ہیں لیکن یہ خیال ہی نہیں رہتا. ایک بزرگ سے ایک صاحب پوچھے حضرت بعض لوگوں سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیے، دین کی بات مان لی، حق پہ آ گئے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ پیغمبران اعظام علیہ السلام کی بات نہیں مانے؟ تو انہوں نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بھائی بارش جو ہوتی ہے نا، ایک بارش ہوتی ہے زمین پر، ایک بارش ہوتی ہے سڑک پر. بارش تو دونوں کے اوپر ہوئی. زمین پر بارش ہوئی تو زمین نے پانی جذب کیا، اس سے سبزہ زاری نکلی اور جناب کھیت نکلے، باغ نکلے، پھل پھول نکلے، سب کچھ ہوا. وہی بارش ہوئی سڑک کے اوپر، اگر کچھ بھی نہیں نکلا غائب ہو. بولے تو وہاں اینٹاں پتھرے تھے، اینٹاں تھے، پتھر تھے، سختی تھی، اس کی بنا پر بارش بہت ہوئی مگر نہیں نکلا کچھ بھی، ہے نا. ایسے ہی جن دلوں میں کبر، غرور، گھمنڈ، اناد اور ضد ہوتی ہے وہ اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہے. بارش کتنی بھی ہو پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس راہ میں، اس لائن میں تربیت کے واسطے سب سے زیادہ ضروری چیز عاجزی، انکساری، تواضع، میں کچھ نہیں، اس کا احساس. بہت کچھ کر کے بھی پھر یہی بولنا مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، میں نے کچھ نہیں کیا. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اتنے سارے انتظامات کے باوجود ہم کو خیال ہی نہیں رہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے تعلق ایمانیات سے ہے نا. ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا یہ تو ایمانیات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اصل میں جو مضمون کھول کے رکھا گیا وہ قرب سے متعلق مضمون ہے. اس سلسلے میں
اللہ جل شانہ کے قریب ہونے کے بارے میں، پاس ہونے کے بارے میں دو تین جہتیں ہیں گفتگو کی. ایک وہ جس کا تعلق خصوصیت سے علم قرب کے ساتھ میں، لیکن وہ ذرا غامض مضمون ہے، تاریخ مضمون ہے. بس اتنا آپ ذہن میں رکھ لیجئے. قرآن پاک میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں پاس ہوں. کہاں ہے کہ بول کے سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پاس. یہ جو پاس رہنا ہوتا ہے، یہ جو ساتھ رہنا ہوتا ہے، یہ کسی خاص جگہ پر ہے یا ہمیشہ ہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں جہاں کہیں تم ہوتے. مسجد، مدرسہ، بازار، گھر، بیت اللہ، مدینہ، مسجد نبوی، روضہ اطہر، ہر جگہ ساتھ میں ہوں. اتنے قریب رہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے زیادہ قریب ہے. اتنے قریب ہیں نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ تم سے جتنے قریب ہیں اس سے زیادہ قریب ہیں، مگر تم دیکھ نہیں سکتے. زیادہ قریب ہو گئے تو چیز دکھتی بھی نہیں. دور سے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں آپ، آنکھ کے سامنے لا کے نہیں پڑھ سکتے، قریب ہو جانے کی وجہ سے زیادہ. اور مزید وضاحت کے واسطے کیا فرمایا؟ تم لوگ دو مل کے بیٹھ کے بات چیت کرتے نا، تیسرے ہم ساتھ رہتے ہیں. تین آپس میں مل کے بات چیت کرتے ہیں، چوتھے ہم ساتھ ہوتے ہیں. اس سے زیادہ یا اس سے کم تعداد میں ہوں مگر ایک زائد ساتھ میں ہوتے ہیں. قرآن پاک میں حق تعالیٰ نے فرمایا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. اب اکیلے ہیں کا تصور ختم ہو جانا نہیں ہو جانا، ساتھ ہی ہیں، روبرو رہتے ہیں یا کیسے؟ اینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر تمہارا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اللہ کی ذات. اب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا جو ساتھ ہونا ہے اپنی پوری صفات کے ساتھ، ان کا ساتھ ہونا ان کی اپنی پوری صفات کے ساتھ. اللہ کی ذات تو سمجھانے کے اعتبار میں مخلوقات کے ذریعے سے، کسی تشبیہ وغیرہ کے ذریعے سے سمجھانے میں ظاہر ہے کہ بالکل برابر برا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. لیکن سمجھ میں آنے میں سہولت کے واسطے بولتے، کوئی صاحب ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، کسی جگہ گئے تو صفات کے ساتھ میں گئے یا گھر کو چھوڑ دے کے گئے؟ حفظ گھر میں ہے، حافظ صاحب بازار میں ہے. جی صفت صحت تلاوت مدرسے میں، اور قاری صاحب دفتر میں، عالم صاحب ہیں، علم پورا کتب خانے میں رکھے پھر بازار میں گئے تجارت کرنے. ایسا ہوتا ہے. جہاں حافظ صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب ہیں وہیں ان کا علم بھی ہے، ان کی صفت قرت بھی ہے، وہیں ان کی صفت حفظ بھی ہے. ایسے یہ پروردگار ساتھ ہیں تو اپنے پوری صفات کے ساتھ ہیں، اور جب پوری صفات کے ساتھ میں ہیں تو ان کی صفات بہت ساری ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت دیکھنے کی، ایک صفت سننے کی، ایک صفت جاننے، ایک صفت قدرت کی، ایک صفت ارادے کی. تمام صفات کے ساتھ قدرت کی صفت ساتھ ہم کچھ بھی غلط کریں تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک لطیفہ سناؤں میں آپ. بعض ساتھیوں کو ظہر کا ٹائم، ظہر کی جمعہ کے بعد کا ٹائم ہونے کی وجہ سے اور ہماری آواز میں پستی کی وجہ سے ذرا اونگ کا اثر دکھ رہا. ویسے بھی دینی مجلسوں میں ذرا دل کو اطمینان ہو جاتا، سکون ہو جاتا، تو ذرا راحت مل جاتی. ذرا توجہ سے سن لو میری بات.
اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، پوری قدرت کے ساتھ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں. جی ایک صاحب ایک بزرگ سے وابستہ ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ لوگ بولتے ہیں نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت کرو، کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ بہت دیکھ لیا کوشش کر کے، حفاظت کرنا مشکل ہے. باہر نکلتے ہی اور کا سامنے آتا، کبھی یہ دکھتا ہے کبھی وہ دکھتا، نکاح کی عبادت بہت مشکل ہے. آپ لوگ کیسا بچتے آخر؟ یہ پوچھے. اچھا ٹھیک ہے سمجھاتا ہوں، بعد میں جواب دیتا ہوں. بعد میں بول کے پیالہ منگائے، اس میں دودھ بھرے، دودھ بھر کے اس کو دیے، اچھا کام ہو اس میں. بولے گھر سے باہر نکلنے کے بعد یہ روڈ ہے، روڈ کراس کرنے کے بعد میں وہ گلی ہے، وہ گلی میں ایک کھانا جانے کے بعد میں فلانا گیٹ ہے، گھر میں جا کے پیالہ پہنچا کے اور گرنا نہیں اس میں سے دودھ، اس کا خاص خیال رکھو. اور بولے میرے پاس یہ میرا جو خادم ہے نا پہلوان ہے، تمہاری نگرانی کے واسطے اس کو ساتھ میں بھیج رہا ہوں. جہاں دودھ کا خطرہ گریں گا انہیں گھونسے برسانا شروع کر دیں گا. اب بڑے ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ تھاما، نظر پوری پیالے پہ، دم سادہ ہوا. جی ہر لمحہ خطرہ، خدشہ، بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم اٹھایا. سڑک پار کیا، گلی پار کیا، مکانوں کو عبور کیا، گیٹ میں داخل ہوا. صاحب مکان کے حوالے پیالہ قرضے کے خوشی سے باغ بولے حضرت کا فرمان پورا کر دیا اور ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ گیا. وہاں سے بڑی خوشی آیا اور آگے کہنے لگا کہ حضرت ارشاد کی تعمیل ہو گئی اور آپ نے دیا ہوا کام میں نے بہت بخوبی انجام دے دیا. سب حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی ذرا سڑک پہ جاتے وقت کون کون دکھے تھے بتاؤ، وہ گلی میں جاتے وقت کون کون نظر آئے؟ حضرت کون گئے کون نہیں گئے مجھے کچھ پتہ نہیں، گئے نہیں لوگ، جاتے آتے نہیں رہتے، آتے رہے مگر میری نظر تو پیالے کے اوپر تھی. نظر ہٹی، ہاتھ کا زاویہ بدلا اور پیالہ چھلکا اور دودھ گرا اور گھونسے پڑے. بس یہی خیال مجھے دامن گیر. اب انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے معمولی سی دنیا کے بازار میں رسوائی کا شدید احساس تم کو ادھر ادھر دیکھنے سے بچا لیتا ہے. نگاہ کی حفاظت کرنا تمہارے واسطے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ جاتا. کہیں کو احساس ہے کہ ساتھ میں پہلوان ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو ماریں گا پیٹیں گا، ذہن رسوا ہو جائے گا. لیکن ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہیں، اپنی تمام صفتوں کے ساتھ میں، ان تمام صفتوں میں پروردگار کی صفت قدرت بھی ان کے ساتھ میں، جو چاہے کر سکتے. لکھا ہے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، کہ جب کبھی کسی سے بدنگاہی یا گناہ کا کام ہو جائے اور سوتے وقت میں وہ اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کرتے ہوئے جب اسے گناہ یاد آئے تو یوں کہے پروردگار سے، اے اللہ میں نے آپ کا دیا لے کر آپ کی نافرمانی کی، آپ قادر مطلق تھے، جو چاہے میرے ساتھ میں کر سکتے تھے، جیسی چاہے مجھے عذاب میں مصیبت میں گھیر سکتے تھے، لیکن یہ آپ نے کرم کیا کہ مجھے بچا لیا. مولا آپ کی اس عطا اور بخشش پر میں شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئندہ بچنے کا اہتمام کروں گا. یہ اگر معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ایک ایک عمل کی اصلاح آسان ہو جائے. یہ جو دنیا ہے یہ دنیا سننے کی پڑھنے کی نہیں ہے، یہ دنیا کرنے کی دنیا ہے. اصلاح اس کی ہوگی، تربیت اس کی ہوگی، دین اس کی زندگی میں آئے گا حقیقی معنی میں، جو اپنے آپ کو کرنے پر کھڑا کرے، اس کا اہتمام کرے. تمام طاقتوں اور قدرتوں کے ساتھ پروردگار ہے، ان کی ایک ایک صفت ایسی ہے کہ ہر صفت آدمی کو صحیح کرنے کے واسطے کافی ہے. میں جو بھی کروں گا صاحب کو معلوم ہو جائے گا بھائی اس واسطے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا، بلکہ بہت سارے غلط کاموں سے بچتے نہیں بچتے، خالی معلوم ہو جائیں گے کا یقین.
معلوم ہو جانے کا یقین اپنے استاد کو، معلوم ہو جانے کا یقین اپنے آفیسر کو، اور معلوم ہو جانے کا یقین اپنے سرپرست کو، آدمی تو خراب کام سے بچا لے گا۔ اب بتائیے کہ میرا کون سی حرکت، کون سا بول، کون سا عمل، کون سے فعل، کون سی نیت، کون سا ارادہ ایسا ہے جو اللہ کو معلوم نہیں؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، سینوں میں کیا ہے وہ جاننے والے ہیں۔ ہم جو بولنا چاہتے ہیں نا دعا میں ہاتھ اٹھا کے، دل میں ارادہ آیا یہ مانگوں، تو وہ مانگنے کے الفاظ زبان سے آنے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں کیا مانگنا چاہ، وہ ایسے ہیں علیم بذات الصدور ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں پر کبھی کبھی حال طاری ہو جاتا تھا تو خالی ہاتھ اٹھا کے منہ بند کرنے کے بیٹھ جاتے، جو میرے کو مانگنا ہے ان کو معلوم سے تو مانگنا چاہیے، مگر چونکہ حکم ہے دعا مانگنے کا اور کیونکہ عبادت ہے دعا، اس کی بنا پر دعا کرنا ہے اپنے، بہت پسندیدہ عمل ہے دعا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 منٹ تو دعا اپنے لیے مانگا کرو اور 5 منٹ پوری امت کے واسطے دعا مانگنا معمول بناؤ۔ بہت پسندیدہ ہے اللہ کو دعا مانگنا۔ پیغمبران اعظام علیہ السلام کی دعائیں مانگی، خاص طور سے قرآن میں بتائی ہوئی جو دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ میں آئی ہوئی جو دعائیں ہیں، ان کے بارے میں بڑی اہمیت ہے۔ اس کو سمجھانے کے واسطے ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا کہ دیکھو، ایک ذمہ دار ہے یا افسر ہے، سمجھ میں آنے کے واسطے مثال صرف تقریب فہم کے لیے ہوا کرتی ہے، کسی سے آپ کا کام بن سکتا ہے اور آپ اس کے پاس میں گئے کہ نہیں صاحب میرا یہ کام ہے ذرا آپ کروا دیجیے، تو وہ شخص نے یوں کہا کہ درخواست لکھ کے لاؤ، ایسی ایسی درخواست لکھو۔ اب ایسی ایسی درخواست لکھوں کا مطلب یہ ہے کہ کیا لکھنا چاہیے کام بنانے والے نے خود بتا دی، لکھنے والا اپنے طرف سے لکھے تو ایسی صورت میں کچھ ایسی چیز بھی اس میں آ جا سکتی ہے جو اس کے کام بننے میں رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ ہو۔ لیکن اگر اس آفیسر نے خود بتایا کہ ایسا ایسا لکھ کے لاؤ اور ویسا ہی آپ لکھ کر گئے تو ایسی صورت میں قبولیت کی امید زیادہ ہے نا۔ ایسے ہی پروردگار عالم نے جو مضمون بتایا، دعا قبول کرنے والے وہ، کام بنانے والے وہ، انہوں نے دعا سکھائی کہ یوں دعا مانگو۔ اب یہ ان کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی بتلائی ہوئی سکھائی ہوئی درخواست گزاری کا طریقہ ہے، اس کی بنا پر اس میں قبولیت یقینی ہے۔ دعا مانگنے کا خاص اہتمام کرنا، دعا مانگنے میں بھی ذرا ٹائمنگ دیکھنا، جس سے اپنے کو کام نکالنا ہے وہ سا ٹائم کیا تو ٹھیک رہتا ہو، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے۔ ویسے تو پروردگار عالم کا دربار ہمیشہ کے واسطے کھلا ہوا ہے اور ان کا سننا ہمیشہ کے لیے ہے اور ان کا قبول فرمانا بھی ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن خود انہوں نے ہی کچھ خاص اوقات بتا دی کہ یہ اوقات میں مانگو اور ٹائم تلاش کر کے جانا، اس ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کرنا۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے واسطے جس سے کام نکالنا ہے اس پہ ٹائم گزرے کے جاتے نہیں۔ پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کے واسطے جو اوقات خصوصیت سے بیان فرمائے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوئے ہیں، ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ دعا ہماری طرف سے عبدیت اور بندگی، عاجزی اور انکساری اور محتاجی کا اظہار ہے۔ اگر اس پر پروردگار عالم نے کرم فرما کر قبول کر لیا تو کام بنے گا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ وہ ساتھ میں ہے، حق تعالیٰ قریب ہیں، حق تعالیٰ قرب ہیں اور حق تعالیٰ محیط ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ ساتھ میں ہے پوری صفات کے ساتھ۔ ان کی صفات میں ایک صفت قدرت ہے، جو چاہیں کر سکتے۔ اب ان کی قدرت کا اندازہ لگانے کے واسطے تأثر اپنے قلب میں بڑھانے کے لیے ہم کو قرآن میں، حدیث میں، سابقہ امتوں میں پیش آئے ہوئے واقعات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیسی قدرت ہے۔ دیکھو قارون تھا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے روب و داب کے ساتھ، بڑے حشم و قدم کے ساتھ،
فاخرانہ انداز میں اتراتا ہوا نکلا، عین اس حالت میں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق پر اترا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عین اسی وقت میں پکڑ لیا، نہیں پکڑ لیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا، اس کو بھی اس کے گھر کو۔ اور اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی پکڑ آنے کے بعد میں پھر کوئی اس پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی مدد کرنے والا، کوئی دوستی کا حق ادا کرنے والا، کوئی حمایت کرنے والا نہیں مل سکتا۔ اللہ کی جب پکڑ آ جائے، عین خراب کام کرتے ہونے کی حالت میں پکڑ لیا، نہیں پکڑ لیا اللہ تعالیٰ؟ فرعون کو پکڑ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کی حالت پکڑنے جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل، فرعون اور اس کا لشکر عین اس حالت میں پکڑ لی کہ نہیں پکڑ لی؟ قیامت بھی ایسی اچانک آ جانے والی ہے، ہر شخص اپنے اپنے کام میں ہوگا، کپڑے کی پوٹلی لے جائیں گے، بازار میں رکھیں گے، بولنے کا کام باقی ہے، قیامت آ جائے گی، اچانک آ جائے گی، تو پکڑ پروردگار کی کبھی بھی ہو سکتی ہے، قادر مطلق ہے وہ، تو اللہ ساتھ ہیں پوری صفات کے ساتھ۔ اور یہ سب سے پہلے ہم کو سبق پڑھایا گیا ہے، بالکل چھوٹے سے تھے، مسجد میں، مکتب میں الف با تا سا سیکھنے کے واسطے جاتے تھے، مول صاحبوں نے یاد دلایا تھا ہم سبوں کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ہم نے اسی وقت پڑھ لیا۔ سبق ایسا پڑھایا گیا تھا کہ پوری زندگی کے واسطے کافی تھا، مگر چونکہ شعور سے پڑھے نہیں تھے بلکہ شعور سے پڑھائے بھی نہیں تھے۔ اکثریت تو ایسے ہی ہے کہ نہ پڑھنے والوں کا شعور زندہ ہے، نہ پڑھانے والوں کا شعور زندہ ہے، نہ وہی سبق پڑھتا۔ پہلا دیا ہوا سبق ہے، اللہ کو ہم تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک صفت صفت قدرت، ان کی صفات میں سے ایک صفت صفت علم ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ آنکھوں کے جو اشارے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں، جی یعلم خائنۃ الاعین، نگاہوں کی خیانت بھی ہم جانتے ہیں۔ کیسے جاننے والے ہیں وہ؟ عالم الغیب والشہادہ، ہر کھلی چھپی چیز کے جاننے والے ہیں۔ لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پوری دنیا میں کتنے درخت ہوں گے، کتنے بڑے بڑے جنگل ہوں گے، ان جنگلوں میں کتنے پتے ہوں گے، اور ان پتوں میں سے کتنے پتے کہاں کہاں گر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی پتا گرتا ہے تو اللہ اسے جانتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی جنگل میں، جنگل کے کسی درخت کے اوپر سے گرنے والا پتا اللہ سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جانتے ہیں اسے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کسی جگہ زمین کی تہوں میں کہیں بھی، زمین کی تاریکیوں میں کہیں بھی کوئی دانا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، تمہارے کھلے کو بھی جانتے ہیں، تمہارے چھپے کو بھی جانتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی جانتے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہو وہ بھی جانتے ہیں۔ ان کا جاننا ایسا ہے کہ جاننا بھی ایسا عجیب ہے ان کا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ اپنے باپ کے خلاف جا کے شکایت کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلا بھیجا۔ اب جب بچے کے بارے میں معلوم ہوا باپ کو کہ میرے بیٹے نے جا کے میری شکایت کر دی حضور کے سامنے اور حضور نے مجھے بلا بھیجا ہے، ان لوگوں کو اشعار کا بڑا ذوق تھا، دل میں اس نے کچھ اشعار کے خیالات کو دہرایا، جس میں یہ تھا کیسا عجیب غریب قسم کا یہ بچہ نکلا، جب تک انہیں پیدا نہیں ہوا تھا میں اپنے واسطے کماتا تھا، جب انہیں پیدا ہو گیا تو اب میں اس کے واسطے کمانا شروع کرا،
جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو میں استعمال کر لیتا تھا کمائی کو، پیدا ہو گیا تو اس کے واسطے رکھنا شروع کرا. میں نہیں کھا کے ایسے کھلایا، نہیں پی کے ایسے پلایا، نہیں سو کے ایسے سلایا. انہیں بیمار ہو جاتا تھا تو انہیں بیمار نہیں ہوتا تھا، میں بیمار ہو جاتا تھا. اس کے پیچھے میں نے ہڈیاں گلا دی، اپنا گودا ختم کر دیا، اپنے جسم کو کمزور بنا لیا. میں نے اس کے پیچھے اتنی ساری محنت کی. اب جب یہ ذرا بڑا ہوا تو جا کے حضور سے شکایت کر دی. یہ اس نے دل میں سوچا، بولا نہیں، زبان پہ لایا نہیں. اب جب اس نے جا کے شکایت کر دی تو حضور نے گناہ بھیجا. اب یہ جا رہا حضور کی خدمت میں، سیدھا پہنچا، اس نے سلام کیا تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو تم اشعار سوچے تھے نا، وہ ذرا کیا اشعار تھے پھر سناؤ. اس اللہ کے بندے نے اپنی زبان پہ وہ الفاظ نہیں لائے. اس بچے کے باپ نے اپنی زبان سے وہ شعر نہیں ادا کیے، اس نے دل میں سوچا. بس اللہ جل شانہ کو معلوم ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو بتایا اور کہا کہ ذرا اس سے پوچھو وہ کیا اشعار. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس واسطے کہ جو بات میرے صرف دل میں تھی، زبان پہ بھی نہیں آئی، میرے اللہ نے، آپ کے اللہ نے ان کو بتا دیا، یقیناً آپ اللہ کے نبی. پھر اس نے وہ اشعار سنائے. ایسے جاننے والے ہیں پروردگار. اب اتنا جاننے والے کا یقین رکھنے کے بعد، ایمان رکھنے کے بعد، پھر جو کچھ میں کر رہا ہوں کس کو بھی نہیں معلوم ہوا تو اچھا ہے. بولتے نا کر رہا ہوں یہ، مگر کس کو بھی نہیں معلوم ہوا تو اچھا ہے. ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو نہیں معلوم ہونا. معلوم نہیں ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا، کسی کو معلوم نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں. ایک بچہ چوری کر لیا تھا تو ایک مدرس صاحب بلا کو بولے، جو بھی کرا ہے وہ آ کے اگر اعتراف کر لیا میں کرا ہوں، میں لیا ہوں یا پہنچا دیا تو اس کو معاف کر دیتے، کسی کو بولتے بھی نہیں، اس کو کوئی سزا بھی نہیں دیتے، مگر یہاں آ کے بول دینا. مگر ایک بات یہ یاد رکھ لو کہ بولے تو بھی معلوم ہو گیا، نہیں بولے تو بھی معلوم ہو گیا. بولو معافی کی شرط اسی میں ہے کہ آ کے اعتراف کر لے کے اس کا وہ یہاں جمع کر دے کے چلے جانا. چھوڑ دیے بچوں کو پورے سینکڑوں بچوں کو بلا کے یہ بیان کرے، کب کرے وہ لکھ بھی لیے ہیں جی، اور کیا کریں وہ بھی معلوم ہو گیا ہے. اس کی بنا پر اب جو اعتراف کریں گا اس کو چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، جس کی چیز ہے اس سے دے دیں گے، باقی اس کو کچھ بولیں گے کریں گے نہیں. بول کے چھوڑ دیے پورے بچوں. رات کے 11 بجے بچہ آ کے مصحف کا دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم. کیا ہے بیٹے؟ حضرت میں تھا قصور جو چوری کرا. بچے کو جب سمجھ میں آیا تو اس نے بھی اعتراف کر دیا. پھر انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جس وقت میں تم کیا اس وقت میں فرشتہ نہ کرے، اللہ جل شانہ ہو تو دیکھ ہی رہے. معلوم نہیں تھی وہ چیز کہ ایسی چیز تو ہے نہیں جو چھپ نہ سکے. اللہ جل شانہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ تو اللہ ساتھ ہے، صفات کے ساتھ ہیں، صفات میں قدرت کی صفت کے ساتھ، علم کی صفت کے ساتھ. اس واسطے میں کوئی سا بھی کام کر رہا ہوں، کوئی سا بھی بول رہا ہوں، سمجھ میں آنا چاہیے یہ بات، ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات. کسی کو بھی نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ جو غلط تصور ہے وہ ختم کرو. ان کو معلوم ہو گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل کو نہیں معلوم ہونا بولتے نا، ان کو معلوم ہو گیا، ان کو معلوم ہو گیا تو چل جاتا جی کام. بنانے کو نہیں معلوم ہونا بولتے جی. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو معلوم ہو گیا تو کیا بھی اڑا دی رہے گی. اب یہ دو صفات کا مختصر سا تذکرہ اس موقع پر ہوا. ایک تذکرہ اس سے قبل بھی کسی مجلس میں سامنے آ چکا تھا، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حق تعالی ساتھ میں ہے اور صفتیں سماعت کے ساتھ. سنتے بھی ہیں نا اللہ تعالیٰ. اب سنتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ سننے میں خاص طور سے بول سننے کا رہتا ہے نا. اقوال زبان سے بولی جانے والی باتیں سنتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کا یقین ہے. کیا چیز صحیح ہو جانا ضروری ہے؟ زبان صحیح ہونا ضروری ہے نا. جب وہ سن رہے ہیں تو میری زبان صحیح ہو جانا. کبھی بھی زبان بولنے سے پہلے سوچنا ہے اچھی بات بول رہا ہوں، بری بات بول رہا ہوں، اچھے انداز میں بول رہا ہوں، برے انداز میں بول رہا ہوں.
اچھی بات بولنا، انداز بھی اچھا رکھنا، نیت بھی اچھی رکھنا. ہمارے بڑے کیا بولتے ہیں؟ دین کی بات میں 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا. بات حق ہونا، طریقہ حق ہونا، نیت بھی حق ہونا. بات بھی صحیح، طریقہ بھی صحیح، نیت بھی صحیح ہو. تینوں میں سے کوئی ایک میں فرق پڑ گیا تو گڑبڑ شروع ہو جائے. راجنا بولتے ارے ایسا کئی بات سے بولا جی تو میں کیا غلط بولا جی؟ کون سی غلط بات بولا؟ بات غلط نہیں بولے، بولنے کا طریقہ غلط، صحیح طریقے سے نہیں تو بھی اثر نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. طریقہ بھی ٹھیک ہی رکھے، بات بھی صحیح ہے، نیت صحیح نہیں ہے. اس کو جلانا مقصود ہے، یا اس کو کمزور دکھانا مقصود ہے، یا اس کی صرف شکایت کر کے اس سے نفرت دلانا مقصود ہے. نیت خراب ہو گئی، خراب نیت کا بھی اثر پڑتا ہے. بعض لوگ بیویوں سے اچھی باتیں بولتے ہیں مگر طریقہ صحیح نہیں رہتا، چیزیں میں گڑبڑ ہو جاتی. بہت سارے شاگرد اپنے ساتھیوں کی شکایت استادوں سے کرتے مگر نیت صحیح نہیں رہتی. اور یہ اندرون کا معاملہ تو اس قدر باریک ہے کہ کچھ مت پوچھیے. جس سے انبن نہیں ہوتی اس سے اگر آدھا کلو کی غلطی بھی ہوئی تو نہیں بولتا مصحف. جس سے انبن نہ ہو، ایسا کوئی دوست جس سے انبن نہیں ہوئی، ایسے دوست سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جو مقدار میں آدھا کلو کی ہے تو بھی مصحف کو نہیں بولتا. ایک دوسرا دوست ایسا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تولے بھر کی، 10 گرام کی، مگر انبن ہو کے جا کے مصحف کو بول دیتا. تو شکایت غلط کرا ایسا نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اصلاح کی نیت نہیں ہے. سزا دلوانا مقصود ہے یا استاد کی نگاہوں میں گروانا مقصود ہے. اگر اصلاح مقصود ہوتی تو پہلے وہ آدھا کلو والے کو بولتا. اندرون کا معاملہ بہت عجیب ہے. اللہ ہی اپنے کرم سے کسی کی حفاظت فرمائے تو فرمائے، ورنہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں. جو آتے تو اللہ جل شانہ کی جانب سے خصوصی بصیرت کی ضرورت، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے شخص کی تلاش کی جو بڑی باریک بینی کے ساتھ حقیقت کا پتہ چلا سکتا ہو. بعض بیماریاں ایسے ہوتے 25 قسم کی ٹیسٹاں کر لو ملتا نہیں، کیا خرابی ہے پکڑے نہیں جاتے. ایک صاحب کا امریکہ میں علاج ہوا، یہاں علاج ہوا، مختلف حکیموں کی دوائیں کھائیں، ڈاکٹروں کی دوائیں کھائیں، یہاں کھائیں وہاں کھائیں، مختلف جگہ فائدہ ہی نہیں ہوا تو ایک جگہ بڑے دواخانے میں گئے. وہاں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پکڑ کے بولا صاحب یہ جگہ غلطی تمہاری. مہینوں کی کوشش کے بعد میں غلطی پکڑ گئی، جسم میں کیا خرابی آئی. اسی طریقے سے کہ اندرون میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، نفس کے شیطان کے جو مقائد ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اللہ کی مدد مانگتے رہنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. کیا کہنا کہ اللہ میں آپ کے فضل کا بھکاری ہوں، میں آپ کی عنایت خاص کے محتاج ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پل کے لیے بھی مت فرمائیے. یہ جو مشہور دعا ہے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کیا مانا ہے اس کے؟ پلک جھپکنا، آنکھ جھپکنا، اتنے وقفے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. کہ جہاں نفس کے حوالے آدمی ہوا یا شیطان کے حوالے ہوا یا انسان نما شیطانوں کے حوالے ہوا، تباہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے. اب حق تعالیٰ جل شانہ ساتھ میں ہے سننے کی صفت کے ساتھ. سب زبان جب بھی کھولیں گے ذرا اس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اب اس سے گالی نہیں نکلے گی، غیبت نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، لعن طعن نہیں کریں گے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے والا کوئی جملہ زبان سے نہیں نکلے گا اگر یہ شعور بیدار تھا. اور یاد رکھنا اس چیز کی کہ اللہ کا حکم سمجھ کے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا. اسے ہمارے بزرگوں کی ایک بات یاد آئی. ایک صاحب دوسرے مسئلے کے فقہی کے اعتبار سے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرات شوافی وغیرہ ہیں، حضرات حنابلہ ہیں، ان کے پاس میں رفع یدین ہے.
ایک ایسے ہی صاحب جو مسلک کے اعتبار سے دوسرے مسلک پر چلنے والے تھے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے۔ بیعت ہونے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، وہ دوسرا جو مسلک تھا وہ مسلک چھوڑ کے ان کے طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیے، اور کہنے لگے کہ حضرت میں جب سے آپ سے وابستہ ہوا وہ طریقہ چھوڑ دیا۔ تو بزرگ نے یوں فرمایا مجھے یہ چیز پسند نہیں، جسے تم نے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے اختیار کیا ہے، میرے واسطے کہے کو چھوڑ۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور اللہ جل شانہ کے حکم کی نسبت سے کسی کام کو کرنا، یہ نہیں کہ آج ہمارے مجلس میں ہم گئے تھے، ہمارے استاد نے یوں کہا، ہمارے شیخ نے یوں کہا، اس بات سے ہم ایسا کریں گے، یہ نہیں۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کے منشے کو پورا کرنے کے لیے کسی کام کرو۔ ہمارے دور کے رشتے داروں میں ایک شادی میں بیان باجا لینے کے آگے اس کے ذمہ دار، شادی کی تقریب کے جو ذمہ دار تھے، ان کے بھانجے بڑی حیثیت کے آدمی تھے، ان کو بولے تم کیسا بھی آنا، میں نہیں آتا، بولے نہیں کیسا بھی آنا تم، نہیں آتا، میں وہاں پیانو ہوتا، باجا ہوتا، ناچ گانا ہوتا، میں نہیں آتا، نہیں میں سب انتظام کرتا ہوں، کوئی ایسا ہونے نہیں دوں گا، تو ایسے تمہارے کو آنا ضروری ہے۔ بولے تو بولنے والے سے ماموں تھے، جی ماموں کی رعایت کرتے ہیں، بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، بولے تو آتا ہوں، اچھی بات ہے، بول کے گئے۔ ان کو بلا لینے کے بعد سے ماموں صاحب آئے اور بھانجے صاحب ماموں صاحب دونوں شادی میں شرکت کے بعد سے جا رہے، وہاں دیکھ لے کے رشتے دار ہوں گے، ماموں صاحب بھی نہیں ہے، مولوی صاحب بھی نہیں آئے ہیں، تھوڑی دیر بجا لگا کچھ بھی، بلکہ وہ ناچنا گانا بجانا گان باجے والوں کو بلا کے بجانا شروع کر دیا۔ این وقت پہ یہ دونوں وہاں پہنچے۔ ابھی بولے میں بولا ہی تھا آپ کو کہ ان چیزوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس بات میں میں نہیں آتا ہوں، لیکن تو ماموں کو بڑا غصہ آیا، اتنی مشکل سے تو میں خواجے کو راضی کر کے لے کے آیا، اور یہ لوگ میرے غیاب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بجانے بجانے میں لگ گئے۔ وہ جو بجانے والوں کے پیچھے بھاگے تو وہ لوگ پیٹھ کو پاؤں لگا کے دوڑے، اور سارے کے سارے بجانے والے وہاں سے بھاگ گئے، اور کہنے لگے کہ دیکھو میں نے سب کو بھگا دیا۔ بھانجے سے کہنے لگے، تو بھانجے نے کہا میں آپ کے اس طرز عمل سے راضی نہیں ہوں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا تم اپنے آپ سے ڈرائے گئے کو، ان کو اللہ سے کیوں نہیں ڈرے؟ تم سے ڈر کے وہ بھاگے، ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس بات سے جاؤ۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کو دکھانے، مخلوق کو دکھانے کے واسطے کوئی سا بھی عمل کب تک کرتے رہیں گے آپ؟ ہمارا تعلق تو ہمارے مولا کے ساتھ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے، ہم مکلف ہیں قرآن و سنت پر عمل کے۔ پوری دنیا کچھ کہتی ہو، ہم کو کسی کو نہ ناراض کرنا ہے نہ راضی کرنا ہے، ہم کو تو راضی رکھنا ہے اپنے اللہ کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے جو کرو بولنے کے بعد زبان سے جب بولو تو ذرا خیال رکھنا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ دیکھ کے زبان کھولنا چاہیے، میرے اس بول سے میرے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے۔ خالی ایمانیات پر بھی شعور بیدار ہو گیا تو پورا زندگی میں دین سے ہی آ سکتا۔ دین تو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اور ہر ایک میں عجیب و غریب قسم کی تاثیر رکھ رکھی ہے۔ جب اللہ کو ساتھ محسوس کریں گے، جب اللہ کو دیکھنے والا ہونے کی حیثیت سے ساتھ میں پائیں گے، سننے والا ہونے کی حیثیت سے ساتھ میں پائیں گے، جاننے والا ہونے کی حیثیت سے ساتھ میں پائیں گے، وہ اللہ کو قریب سمجھ رہے ہیں کہ دور سمجھ رہے ہیں؟ قریب سمجھ رہے ہیں۔ جو یہاں اللہ کو قریب رکھ کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا مقرر بنا لیں گے۔ سیدھا سا کہنا ہے، یہاں ہم ان کے قریب ہونے کی حالت میں زندگی کو گزاریں، پروردگار ہم کو اپنا قریب بنا لیں گے۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے دیکھنے کے بعد کو بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہر حالت میں دیکھتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، چار میں، اکیلے میں، رات میں، دن میں، خوشی میں، ناراضگی میں، ہر حالت میں ہم کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی آپ کے پاس میں موجود نہیں، لیکن پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، اس لیے حکم ربک فإنک بأعیننا، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، اس لیے کہ آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، میں آپ کس کے سامنے؟ اگر خیال آ گیا زندگی صحیح کرنے کے بعد ٹھیک کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے سامان اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر رکھنے،
اچھے اعمال پر رہنے کے واسطے مہیا کر رہے ہیں، اسی سے زیادہ رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں ہم ان کو قریب یقین کرتے ہوئے زندگی کو گزارے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے ثمرے کے طور پر پروردگار عالم وہاں مقربین کے زمرے میں شامل فرما دیں تو ان کی عنایت و مہربانی. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أحب الأشياء عندنا، وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أخرجت أعيننا أهل الدنيا من دنياهم فأخرج أعيننا من عبادتك. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.